ایسی قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت جسے صرف ایک بار پڑھنے سے صرف 1 گھنٹے میں ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد ایک ایسی صورت آپ کو پڑھنی ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہر دعا قبول ہوگی۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے، اس صورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ صورت اللہ کو اتنی عزیز ہے اور یہ صورت اللہ کو اتنی پیاری ہے۔ جو میرا بھائی بہن کسی بھی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کی ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس صورت کو ایک مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد لیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ باقی 3 کتابیں ہیں جن میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹے عطا کروں اور جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کے دروازے کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ ناظرین، یہ میرے اللہ نے خود ان آیتوں میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو زبر زیر پیش ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے حاصل نہ ہو، دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، کسی کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک اہم ترین ضرورت ہے، اور آج کے اس دور میں، آج کے اس مادی دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے۔ تو جن کا ذاتی گھر نہیں ہے، آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ اپنا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت ہی بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور کہے گا کہ اپنا سامان نکال دو اور ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور اپنا اس کا جو دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہر سال یہ فکر ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی منتقلی بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین اسپتال میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری ہوگی، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یقین جانیے یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ خیرات کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس مشکل سے نکالنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔
مختصر سا عمل ہے۔ جو لوگ کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی ایسی غیبی مدد کرتا ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو بتا نہ سکوں گا اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دن یہ سورت پڑھ لیں اور پھر اللہ پاک کی جانب سے ایسی مدد ملے گی، 100 کروڑ کی بھی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے سے آپ کی پریشانی انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی اور آپ کی دعا بھی فوراً قبول ہوگی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ ناظرین، اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے، معنی یہ ہوا کہ اے لوگوں مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے، معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ ناظرین کرام، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی فضیلت اور عظمت پر بکثرت آیت کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالی سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت اور عطا پر ہمارے توکل اور اعتماد کا مظہر اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں، سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اس تقریر کو سامنے رکھ کر دعا کے فضائل پڑھیے اور رحمت خداوندی پر جھومیے۔ چنانچہ دعا کے فضائل کے متعلق چند احادیث کریمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ دعا مصیبت اور بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستور اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط اور آداب ذکر فرمائے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ ناظرین، جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک یا عبدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ قضاء الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی اور محیط ہے۔
بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، یا آدمی تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے، لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہوا کرتی تھیں، ان میں سے کچھ دعائیں اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالی والی لمبی زندگی عطا فرما، جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نزا میں آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، دولت کی کمی کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے آج کے دن کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میری وہ مائیں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹوں کا رزق وسیع ہو جائے۔ وہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے یہ عمل کر سکتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے کاروبار میں ترقی ہو، ان کا رزق کھل جائے، گھر میں خیر و برکت ہو، گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ تو بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، اس کی جیب اللہ تعالیٰ دولت سے بھر دیتے ہیں۔ بس آپ کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے میرے اللہ پاک کا ایک حکم ہے، وہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خود بھی، میرے فرشتے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود پاک پڑھو۔ تو ناظرین، یہ کن کے لیے حکم ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے، مسلمان کے لیے کوئی نہیں۔ جو ایمان والے ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے، کوئی بھی ایسی عبادت، حالانکہ دیکھیے نماز فرض ہے، جس کی نماز مکمل نہیں وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن میں اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی پڑھو۔ تو ناظرین، یہ کتنا بڑا حکم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ میں بھی نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود پاک بھیجا کرو۔ اس کی ایسی برکات ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ کی ایک رحمت پوری کائنات کے لیے کافی ہے، اور جس بندے پر سوچئے 10 رحمتیں ہوں تو اسے کیسا اجر ملے گا، اس کے کیسے کام سنور جائیں گے۔ اور ویسے بھی جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو جس دعا میں، جس وظیفے میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ قبولیت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ درود پاک کے بغیر آپ دعا کریں گے تو وہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی، جس میں آپ درود شریف پڑھیں گے وہ ڈائریکٹ قبولیت تک پہنچتی ہے۔ تو درود شریف کی ایسی برکات ہیں کہ کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن درود شریف واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ آپ جس حال میں بھی درود پاک پڑھیں گے، آپ باوضو پڑھ لیں پھر بھی قبول ہے، آپ وضو کے بغیر پڑھیں پھر بھی قبول ہے۔ یہ ایسا اللہ پاک نے محبت کا اثر رکھا ہے درود پاک میں کہ درود پاک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ تو برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، رزق اور دولت کے لیے، پیسوں کے لیے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنی بھی آپ کو تنگی ہے، اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد کا حصول چاہیے، اچھے رشتوں کی تلاش ہے، الغرض ہر مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے قرضے بھی اتر جائیں گے، اللہ پاک آپ کو غنی بھی کر دے گا۔ آپ کی جاب کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔
آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بالکل مختصر سا عمل ہے، صرف 4 سے 5 منٹ آپ کے لگیں گے۔ اگر آپ جاب پر موجود ہیں تو وہاں پہ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو میں ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی ایک سورت کا وظیفہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ چاہے تو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کر لی۔ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کی ایک تسبیح آپ نے مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا مانگنا شروع کر دیجئے۔ پھر آپ لوگوں نے سورۃ المزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جو آپ کا مقصد ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار کرنے کی برکت سے ایسا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ترتیب آپ کو بتائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ باجماعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد نماز کی دعا میں شریک ہونا ہے۔ پھر آپ نے اپنا عمل شروع کرنا ہے، اور پھر دعا مانگنی ہے، اور پھر سورۃ المزمل پڑھنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو کریں۔ اگر میرا کوئی بھائی چاہتا ہے کہ وہ اس عمل کو روز کرے تو وہ روز کر سکتا ہے، یا پھر جب اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ پریشان ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، تو اس عمل کو زندگی میں ایک بار آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیاوی زندگی عارضی اور مختصر ہے، اسی طرح اس زندگی کے دوران پہنچنے والی مصیبتیں اور مشکلات بھی عارضی ہیں، جو آج ہیں تو کل نہیں ہوں گی۔ اس کا ثبوت چاہیے تو اپنی گزشتہ زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ کیسی کیسی مشکلیں آئی ہوں گی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد آسان ہو گئی ہوں گی۔ تو محترم ناظرین، اپنی مشکلات کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے کے بجائے یہ ذہن بنائیے کہ اس کا سبب میرے گناہ ہیں، اور سچی توبہ کی طرف قدم بڑھائیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہم جب کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو وہ ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں ہی سوچتے رہیں گے کہ میں تو سراپے مسائل ہوں، مشکلات نے میرے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے، تو بھائیوں اور بہنوں، ذہنی دباؤ میں ہی اضافہ ہوگا۔ اس لیے آپ اپنی توجہ کسی اور طرف پھیر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کی فکری زیادہ ہو جاتی ہیں اس کا بدن سقیم یعنی بیمار ہو جاتا ہے۔ مشکل کے حل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اپنا ذہن بنائیے، جذبہ ابھاریے، اور اس کے لیے بزرگان دین کی سیرت کی طرف نظر دوڑائیے کہ انہیں اپنی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جیسے ظالم بادشاہ نے تکالیف دیں، حتیٰ کہ آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام طویل صبر آزما بیماری میں مبتلا رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو طویل عرصہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظلماً جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ نے مشکل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور خود ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کس طرح سے ستایا، لیکن ان پاکیزہ
پاکیزہ شخصیات نے صبر اور ہمت کا پیکر بن کر ان مشکلات کا سامنا کیا تو پہلے اپنے رب کریم سے دعا مانگیے اور پھر ضرورتاً تجربہ کار اور مہارت رکھنے والے افراد سے مشورہ کیجیے اور ان مشکلات کے حل کی طرف قدم بڑھا دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی مشکلات سے عافیت عطا فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔